نبی کو ملا وہ کسی کو نہ ملا. جب ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا، بھیج کر کے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس لیے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہے. میرا نبی وہ نبی ہے جو انسانوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، جماعتات کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت. یہ شمس و قمر، ارض و سما، دنیا میں جتنی چیزوں کا وجود ہے سب میرے نبی کے صدقے سے ہے. اگر اللہ رب العزت ہمارے نبی کو دنیا میں نہ بھیجتا تو اس کائنات کو نہ بناتا. اس کی ترجمانی میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس طریقے سے کرتے ہیں. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں یہ جا تمہارے لیے، دہن میں صبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری جھلک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے. ہمیں ایسے گزارنی تھی جیسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم زندگی اپنی مرضیوں مطابق کے ساتھ گزار رہے ہیں. جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم اپنی ماؤں پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، 1-2 سال کا ہے، اگر وہ گالی دیتا ہے تو ماں باپ کو اس کی گالیاں بھی اچھی لگتی ہے، اس سے اور جان بوجھ کر کے گالیاں دلایا جاتا ہے. اے میرے بیٹے ذرا گالی دے کر کے دکھا. جب گھر میں مہمان آتے ہیں پھر ان کے سامنے اس چھوٹے بچے کو بلایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بار گالی دے کر کے دکھا. یار ہماری قوم کو یہ کیا ہو گیا، ہمارے معاشرے کو یہ کیا ہو گیا. پھر جب وہی اولاد جوان ہوتی ہے، جب اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں گالی دیتے ہیں، ہماری نافرمانی کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کر دیتے، اگر تم بچپن میں اپنے بچوں کو گالی نہ سکھاتے، اگر تم بچپن میں اپنے بچے کو فلمی ڈائیلاگ نہ سکھاتے، اگر تم بچپن میں اپنے بچوں کو گانے نہ سناتے، اگر تم بچپن میں اپنے بچوں کو سیریل نہ دکھاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے تم نے جو اپنے بچوں کو سکھایا اس کا صلہ تمہیں انہوں نے جوان ہو کر کے دکھایا. لیکن اگر تم اپنے بچوں کو اپنے نبی کی حدیث سناتے، کلمہ شریف سناتے، کلام پاک پڑھ کر کے سناتے، نعت پاک پڑھ کر کے سناتے، پھر دیکھنا تمہارے بچے تمہاری کتنی عزت کرتے، کتنی فرما برداری کرتے. میرے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا کر کے جاؤ، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا کر کے جاؤ. نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. میرے نبی نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا کر کے جاؤ. نمبر 1 اپنی اولادوں کو اپنی نبی کی محبت سکھاؤ، یعنی کہ اپنی اولادوں کے دلوں کو اپنے نبی کی محبت سے بھر دو، اپنی اولادوں کے سینے کو اپنے
نبی کی محبت سے پر کر دو. جب تمہاری اولاد باہر نکلے, جب تمہاری اولاد سڑک پر چلے تو دیکھنے والا یہ کہے یار دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 2, حضور کے اہل بیت کی محبت اپنے گھر والوں کو سکھاؤ, اپنی اولادوں کو سکھاؤ, اس لیے کہ حضور کے آل کی محبت ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی, اور حضور کی آل سے بغض رکھنا یہ جہنم میں لے کر کے جائے گا. اگر حضور کی آل سے محبت کرو گے تو جنت ملے گی, اگر حضور کی آل سے بغض رکھو گے تو جنت کوسوں دور تم سے رہے گی. جنت کو تو بھول جاؤ, جنت کی خوشبو بھی تمہیں میسر نہیں ہوگی. اور آخری بات, پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی محبت سکھاؤ. قرآن پاک کی محبت, 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کری, اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت. ان 3 چیزوں پر عمل کرو, پھر دیکھنا تمہاری زندگی کتنی اچھی گزرے گی, پھر دیکھنا جہاں جاؤ گے عزت پاؤ گے اگر اس حدیث پر عمل کر لیا. حضرات میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا میرا جو موضوع ہے جمال مصطفیٰ, جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات آ جائے, جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر آ جائے تو سارے شعراء, سارے مصنفین, سارے محدثین, سارے خطبہ, سارے واعظین کی زبانیں سوکھ جاتی ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کے وصف کا ایک حق ادا بھی نہ ہو سکا. کیا رسول اللہ آپ کے وصف کا ایک حق بھی ہم سے ادا نہ ہو سکا, اس لیے کہ جب کسی کی مثال دی جاتی ہے, جب کسی کی تشبیہ کسی سے دی جاتی ہے تو برابر والے انسان سے دی جاتی ہے. جو برابر ہوتا ہے اسی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ تو فلاں کی طرح دکھتا ہے, تو فلاں کی طرح چلتا ہے, تو فلاں کی طرح بولتا ہے, تو فلاں کی طرح کھاتا ہے, تو فلاں کی طرح پیتا ہے, تو فلاں کی طرح سوتا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مثال دے تو کس سے دے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کارخانہ قدرت میں اس رسول کا مثل دنیا میں بنا کر ہی نہیں بھیجا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا مثل دنیا میں بنا کر ہی نہیں بھیجا, تو مثال دی جائے تو کس سے دی جائے. اب اگر کوئی کہے کہ نعت خواں اور شعراء حضرات نے یہ قصیدے پڑھ پڑھ کے یہاں تک پہنچایا, آؤ تو اب میں آپ کو بارگاہ صحابہ میں لے کر کے چلتا ہوں. بارگاہ صحابہ, صحابی کون ہیں؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی نگاہوں سے حضور کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی نگاہوں سے حضور کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. جب آپ حضور کو دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ نکلتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا نہیں جنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلقت مبرأً من کل عیب, آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم جیسی آپ کی مرضی رہی ہو، آپ کی مرضی ہو منشا کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کر کے دنیا میں آپ کی منشا کے مطابق بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم۔ آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کی مرضی و منشا کے مطابق دنیا میں بھیجا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا تھوڑی نہ دیکھی، مفتی صاحب توجہ چاہوں گا کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کا جائزہ تھوڑی نہ لیا، حضور کو دیکھا اور حضور کی تعریف کر دی۔ آئیے تو اب میں آپ کو ایک اور عظیم بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں جس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جس کو جبریل امی کہا جاتا ہے۔ کون جبریل امی؟ وہ جبریل امی شاید ان سے دنیا کا کوئی خطہ باقی رہ گیا ہو۔ کون جبریل امی؟ وہ جبریل امی جو ہر نبی پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر کے آتے تھے۔ کون جبریل امی؟ وہ جبریل امی جنہوں نے دنیا کا خطہ دیکھا۔ کون جبریل امی؟ وہ جبریل امی جنہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھی، جس کو نہ دیکھا ہو۔ جب جبریل امی حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، میں نے دنیا کا خطہ دیکھا، میں نے دنیا کا چپا دیکھا، میں نے دنیا کا کونا دیکھا، مشرق سے لے کر مغرب تک میں نے دنیا کو دیکھا، شمال سے لے کر جنوب تک میں نے دنیا کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا میں نے نہ پہلے والے زمانے میں دیکھا، آپ جیسا میں نے نہ اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین، جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو یار ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے چند نبیوں نے بھی التجا کی کہ اے پروردگار عالم، ہمیں کسی امت کا نبی نہ بناتا بلکہ ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیتا۔ ہم تو خوش قسمت ہے، ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی۔ کیا کسی نے کوئی دعا مانگی تم میں سے کہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنانا؟ کوئی دعا نہیں مانگی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے نبی کی امت میں پیدا کر دیا، اس نبی کی امت میں پیدا کیا، وہ نبی جو تمام نبیوں میں افضل ہے، وہ نبی جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں افضل، وہ نبی جس تاریخ میں تشریف لائے وہ تاریخ تمام تاریخوں میں افضل، وہ نبی جس گھڑی میں تشریف لائے وہ گھڑی تمام گھڑیوں میں افضل۔ تو اللہ رب العزت کا احسان، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس نبی کا امتی بنا کر کے دنیا میں بھیجا، جس نبی کو اللہ رب العزت نے دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، لیکن جو رتبہ ہمارے نبی کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ جب ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا، بھیج کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس لیے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہے، میرا نبی وہ نبی ہے جو انسانوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، جماعتات کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت۔ یہ شمس و قمر، ارض و سما، دنیا میں جتنی چیزوں کا وجود ہے سب میرے نبی کے صدقے سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے نبی
نبی کو دنیا میں نہ بھیجتا تو اس کائنات کو نہ بناتا. اس لیے ترجمانی میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس طریقے سے کرتے ہیں. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں یہ جا تمہارے لیے، دہن میں صبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری جھلک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا. اب ہمارا فریضہ بھی یہ بنتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کریں. کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل بھی کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو نماز کی پابندی. حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ذرا مجھے بتائے کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو؟ ہر کوئی چاہے گا ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. تو یہ ٹھنڈی اسی وقت ہوگی جب تم نمازوں کی پابندی کرو گے اور اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینے لگو. ایک بات اور میری غور سے سننا، بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ کبھی بھی اپنے نبی کی عزت پر اور دین کے معاملے میں سمجھوتا مت کر لینا. ہم اپنے نبی کی عزت کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں اور معاملات میں کر سکتے ہیں. کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، گھر نہ ملے، چھت نہ ملے، کپڑے نہ ملے، اس لیے کہ ہمیں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے والدین نے بھی صبر سکھایا ہے. ہم ان معاملات میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی عزت کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، میری طرف توجہ. 3 چیزیں اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لو. یہ جو میں 3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں نا، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھو. نمبر 1، زبان میٹھی ہو. مسلمان کی زبان میٹھی ہونی چاہیے. نمبر 2، دل نرم ہو. نمبر 3، دماغ ٹھنڈا ہو. ان 3 چیزوں کی گانٹھ باندھ لو اپنے ساتھ، اس لیے کہ یہ اخلاق میں سے ہیں، اسلامی اخلاق و آداب میں سے یہ 3 چیزیں ہیں. لیکن ساتھ میں ایک بات اور یاد رکھنا، اگر کبھی نبی پاک کی عزت پر بات آ جائے تو اس وقت نہ زبان میٹھی ہو، نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو. اگر بات نبی پاک کی عزت پر آ جائے، اس لیے کہ ہم نے اپنے امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پڑھا ہے. آپ کے اندر عجز و انکساری، آپ کے کمالات آپ کے اندر نظر آتے تھے. آپ جب چھوٹے بچوں سے ملتے تھے ادب سے پیش آتے تھے. آپ کا مزاج یہ تھا، آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ادب سے بات کرتے تھے، ادب سے پیش آتے تھے. لیکن جب نبی پاک کی گستاخی کا کوئی معاملہ سامنے آتا تو میرے امام خود فرماتے ہیں، میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں. جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں. شہد بھی کتنا میٹھا ہوتا اور اس کا زہر بھی کتنا ہوتا جب وہ ڈنک مارتی. تو میرے امام فرماتے، میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں. آگے میرے امام فرماتے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار. معنی پتہ ہے اس کا؟ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، بجلی برسنے والی
جس طریقے سے بجلی کوندتی ہے، جس طریقے سے تلوار خون چوستی ہے، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ قلم اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے بجلی کوندتی ہے اور خون چوسنے والی تلوار خون چوستی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ آقا سے کہہ دو کہ خیر منائے بشر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور آگے میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، یا رسول اللہ جس نے بھی آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو گھٹانا چاہا، اللہ رب العزت نے اس کو گھٹا دیا۔ تو میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جائے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، قیامت آ جائے گی اور آئے گی۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے بھی آپ کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو گھٹا دیا، اور قیامت آ جائے گی، آپ کا چرچا تو قیامت تک رہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آگے میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو میں یہاں سے سمیٹ رہا ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، کہ یہ کفار لوگ اپنی پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی ایک عاشق رسول کو ماریں گے، قتل کریں گے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی محفل ختم ہو جائے گی، بلکہ اگر تم ایک عاشق کو مارو گے تو اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میلاد کے بارے میں، شیخ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ میلاد کے موقع پر چراغ روشن کر رہے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں جلا رہے ہو، کیا طریقہ ہے؟ تو شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو بجھا دو، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو بجھا دو۔ وہ شخص جو آئے تھے سوچنے لگے یار یہ تو آرام سے بجھ جائیں گے، پھونک ماروں گا بجھ جائیں گے۔ اب جب وہ بجھاتے ہیں چراغ تو بجھ جاتا ہے، لیکن 100 چراغ قطار میں اور جل رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں تو پہلا چراغ جل جاتا ہے، جب وہ تیسرے چراغ کو بجھاتے ہیں تو دوسرا چراغ جل جاتا ہے۔ پوری رات اسی طریقے سے گزر جاتی ہے۔ وہ تھک ہار کر کے شیخ محدث دہلوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے، یہ چراغ بجھتے کیوں نہیں ہے؟ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ جلائے ہوئے میرے ضرور ہے، لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت کے لیے جلائے گئے ہیں، یہ تو دیکھ کس کے لیے جلائے گئے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک یہ نشانی ہے اگر تم ایک کو قتل کرو گے، اگر تم رسول اللہ کے ایک عاشق کو قتل کرو گے تو اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا، اگر تم ایک چراغ بجھاؤ گے تو اللہ 100 چراغ اور روشن کرے گا۔ ہم نے پڑھا ہے
کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی کے مراد آباد کے رہنے والے تھے. ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں سچے عاشق رسول تھے. جہاں جاتے تھے جہاں جہاں نعت پڑھتے تھے وہاں پر لوگ ہجوم در ہجوم اکٹھا ہو جاتے تھے. آپ کی آواز میں بہت اثر تھا. جب آج تک آپ کی نعتوں میں اتنا اثر ہے تو اس وقت کتنا اثر رہا ہوگا. 3000 انگریزوں نے آپ کو پکڑا ہے, آپ کو قید کر لیا ہے اور انگریز اپنے محل میں لے کر کے آپ کو چلے گئے ہیں اور آپ کی کمر پر آپ کے جسم پر گرم استری پھیری جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ کی چمڑی جل جاتی ہے انگریز کم بخت اس کے اوپر نمک ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری جماعت میں, وزارت بھی ملے گی, مسند بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, عہدہ بھی ملے گا. لیکن یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں, جو کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا تھا, اگر آج کل کا کوئی مسلمان ہوتا چند پیسوں پر بک جاتا, چند مال کے اوپر بک جاتا, ایک لڑکی کے خاطر بک جاتا, دنیاوی محبت کے خاطر لوگ بک رہے ہیں. لیکن واہ رے واہ, عاشق رسول کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب سنیے. آپ نے یہی فرمایا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے جو چند پیسوں کے لیے بک جائے, میرا دین اتنا سستا نہیں ہے جو چند مال کے لیے بک جائے, میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے جو منصب اور عہدے کے لیے بک جائے. جب اتنا کہا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو انگریزوں نے کہا کہ سولی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. آپ پھندا چوم رہے ہیں اور چوم کر کے یہی گنگنا رہے ہیں, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چھلل رہ جائے گا. آپ کو پھانسی دی گئی. 8 دن تک انگریز جشن مناتے رہے اور جشن منا کر کے یہ سوچتے رہے انہوں نے ایک عاشق کو قتل کر دیا, اب یہ محفلیں ختم ہو جائے گی, اب یہ میلاد ختم ہو جائیں گے, اب اللہ اور رسول کے ذکر کی محفلیں ختم ہو جائے گی. ان کم بختوں کو, ان کتوں کو یہ خبر نہیں تھی اگر تم ایک عاشق رسول کو مارو گے اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا. دنیا نے دیکھا 1857 کا وقت تھا, وہی دور تھا. چند دنوں کے بعد تم نے ایک عاشق رسول کو قتل کیا. اللہ رب العزت نے چند دنوں کے بعد مراد آباد کے پڑوس شہر میں بریلی شریف میں امام احمد رضا کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اور پھر وہ امام احمد رضا 100 سال گزر گئے جو انہوں نے پہرا دیا حضور کی عزت پر. عاشق رسول ہو تو ایسا ہو. آج تک 100 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا, چپے چپے سے یہی آواز آتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول